الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعظ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے نعت کی اقسام سیکھیں، پھر نعت کے حوالے سے نعت کی متعلقہ ٹرمینالوجی، اصطلاحات ہم نے وہ سیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے نعت سے قبل جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس پہ بہت زیادہ مفصل بات کی، اگرچہ مزید بات کی جا سکتی تھی لیکن چونکہ ہم نے مزید ٹاپک کو بھی ٹچ کرنا ہے تو اس لیے فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ آنے والے وقت میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری ایسی باتیں رہتی ہیں کہ جن کا نعت خوانی سے قبل خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے اس کے بعد کچھ ٹاپک کو ہم نے ٹچ کیا کہ نعت خوانی سے قبل کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نعت پڑھنے کے مختلف طریقے جو رائج ہیں ان کے متعلق مختصر بات کی۔ آج ہم نعت پڑھنے کے، نعت سیکھنے کے حوالے سے نعت سیکھنے کے جو طریقے ہیں ان پر بات کریں گے۔ یہ تقریباً 29 کے قریب ہیں اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر بات کریں گے۔ آئیے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود و سلام عرض کر دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ CD کے ذریعے ہے۔ نعت پڑھنا سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسا نعت خواں جسے آپ پسند کرتے ہیں اس نعت خواں کی نعتیہ CD حاصل کر کے اس کے البم میں سے کوئی ایک نعت منتخب کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر موجود ہے
ویسے آج کل اس کا دور نہیں رہا، بعض کے گھر میں ابھی بھی ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں، کیسٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ کیسٹ یا سی ڈی آپ اس پسندیدہ نعت خواں کی لے سکتے ہیں۔ ایک نعت کو آپ منتخب کر لیجئے۔ اب اس ایک نعت کو آپ نے بار بار کم از کم 12ویں کی نسبت سے 12 مرتبہ بغور سننی ہے، لیکن دوران سماعت نعت کسی سے گفتگو ہرگز نہیں کرنی، توجہ نعت پر رکھنی ہے۔ 9ویں مرتبہ یا 13ویں مرتبہ، کیونکہ 12 مرتبہ تو آپ سنیں گے نا، تو 13ویں مرتبہ انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نعت خواں کی نعت کے اشعار کو آہستہ آہستہ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح 11ویں کی نسبت سے 11 مرتبہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مل کے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نعت آپ کے پاس اگر لکھی ہوئی موجود ہے تو آپ اس کو لکھ لیجئے، اور اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں ہے تو آپ اس کو خوبصورت سی ڈائری جو آپ نے نعت کی بنائی ہے تو آپ اس نعت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہاں پہ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ نعت شریف کی خوبصورت سی ڈائری بنائیں اور اس پہ نعت لکھا کریں، ساتھ نعت کے متعلقہ جامع گفتگو وہ بھی آپ لکھا کریں۔ اس کی پہلے فہرست بنا لیں، صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2، یا کوئی اس طرح کی نشانی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ فلاں نعت فلاں صفحے پہ موجود ہے۔ پھر آپ الگ کیٹیگرائز کریں کہ یہ نعتیں جو ہیں وہ پرسوز نعتیں ہیں، یہ والی نعتیں پرجوش نعتیں ہیں، یہ والے کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں، اور یہ کلام امیر اہل سنت کے ہیں۔ یہ آپ الگ الگ نا اس کو کیٹیگرائز کریں، یہ آپ کو بہت فائدہ دیتے ہیں۔ آپ جب کسی اس طرح کی محفل میں پڑھنے جاتے ہیں جہاں پہ جوش و خروش والی نعتیں سنی جاتی ہیں، تیز نعتیں سنی جاتی ہیں، تو آپ کو نعت کی سلیکشن میں وقت نہیں لگے گا۔ آپ کیٹیگرائز جو آپ نے کی ہوئی ہیں نعتیں آپ نے الگ الگ کی ہوئی ہیں، وہاں پہ جب آپ ان نعتوں میں جائیں گے جو پرجوش نعتیں ہیں جن کی تیز طرزیں، تو آپ وہاں سے چوائس کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ پرسوز نعتوں کا بھی الگ سے ایک کیٹیگری بنائیں اور اس میں آپ پرسوز نعتیں لکھیں ان صفحات پر۔ جیسے شب برات کا اجتماع ہے، شب برات کی محفل ہے، تو آپ اس میں پرسوز نعتیں پڑھیں۔ رات کا اجتماع ہوتا ہے نا، رات کو 2-3 بجے اب ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہے، اور اس طرح کی پرسوز نعتیں جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو نکلیں، آپ اس طرح کی نعتوں کو الگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح پہلے بات ہو چکی کہ سیاسی جلسے اسکول میں تقاریب ہوتی ہیں، یہ رزلٹ سرمنیز ہوتی ہیں، کنفرنسز ہوتی ہیں، جرگے جماعتیں ہوتی ہیں، شادی کا موقع جیسے چلے کہہ لیں، تو یہ مختلف ان موقعوں کے لیے آپ الگ سے نعتیں سلیکٹ کر کے رکھیں کہ جو نعتیں جن میں کوئی اختلافی بات نہ ہو، جن میں کوئی مسلکی بات نہ ہو، یہ اس طرح کی نعتیں ان موقعوں پر پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی آپ نعتیں الگ کیٹیگرائز اس کو کریں، الگ لکھیں، الگ صفحات پر لکھیں۔ تو یہ ڈائری جب آپ کسی بھی جگہ لے کے جائیں گے، آپ اسکول کی سیرمنی میں لے کے جاتے ہیں، کالج رزلٹ فنکشن میں لے کے جاتے ہیں، رزلٹ پارٹی میں لے کے جاتے ہیں، یا کسی سیاسی جلسے میں لے کے جاتے ہیں، ویسے میں آپ کو مشورہ دوں گا سیاسی جلسوں میں نہ جائیں، بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک الگ موضوع ہے۔ تو بعض کنفرنسز ہوتی ہیں، کنفرنس ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، جرگہ جماعت کوئی ہو رہی ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر میں محافل کر رہے ہوتے ہیں، بڑی روحانی قسم کی محافل ہوتی ہیں، کوئی بزرگ جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور بزرگ جو ہے وہ ان کے پاس لوگ بیٹھ کے نعتخوانی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی نعتیں آپ جو ہیں وہ اسپیشل کر کے رکھا کریں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ڈائری کے حوالے سے، تو یہ الگ الگ مطلب آپ کیٹیگرائز کریں، جہاں بھی آپ ڈائری لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ کو سلیکشن کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور جامع گفتگو بھی آپ تیار کر کے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے جو ہے وہ تحریریں تیار کر کے رکھیں۔ نئی محافل میں جاتے ہیں جب آپ، تو وہاں پہ جو ابتدائی گفتگو ہے وہ آپ تیار کر کے رکھیں۔ مختلف محافل کی الگ الگ گفتگو ہونی چاہیے، میلاد شریف کی محفل کی الگ گفتگو ہے، آپ جس گھر میں اگر جا رہے ہیں، کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کچھ کلمات کہیں تاکہ وہ
ان کا دل خوش ہو، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ تو آپ اس نیت سے ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ آئے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ محفل کی صورت میں اپنے گھر کرتے رہیں۔ تو آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اتنا بڑا اہتمام کرنا، جیسے میلاد کے دنوں میں بڑی اہتمام لوگ دیگے پکاتے ہیں، تو اب یہ بہت بڑا اہتمام کرنا اگرچہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر ایک دیگ پک جائے تب بھی ذکر تو ہو جاتا ہے نا۔ اگر 5 کلو چاول پک جائیں تب بھی ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اپنے گھر میں منا سکتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک محفل میں جانا ہوا تو وہاں پہ ایک نعت خواں تھے، بعد میں ان سے ملاقات ہوئی، الحمدللہ بہت سکون ملا۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ میری بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے اور زوجہ ہیں اور وہ خود ہیں، تو الگ ان کی فیملی ہے، تو وہ روزانہ رات کو میلاد شریف پڑھتے ہیں۔ اب میں نے ان سے جب مزید پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ زوجہ میری ماشاءاللہ عالمہ ہیں، اور بیٹے میرے ان کو بھی میں بتاتا رہتا ہوں، بیٹی میری جو ہے اس کو بھی میں کچھ نہ کچھ سمجھاتا رہتا ہوں، اور خود الحمدللہ میں نعت خواں اور مبلغ بھی ہوں۔ تو ہم روزانہ کیا کرتے ہیں کہ ہم چاروں میں سے کوئی ایک تلاوت کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، کوئی ایک مختصر بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ روزانہ ہم کیا کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کرتے ہیں، تو اس طرح کا اہتمام کر لیا جائے۔ اب اس میں دیکھیں وہ کھانا اپنے لیے پکاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے، درود و سلام پڑھ کے، دعا کر کے، صلاۃ و سلام پڑھ کے وہ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں خرچہ تو کوئی نہیں ہے نا، 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس طرح کا ذہن بھی دیں۔ اب جب آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا، تو آپ ساتھ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ مدنی پھول بھی دیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سننے والا شاید یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے اب 10,000 روپے کی لائٹنگ کروائی ہے، 50,000 کی ڈیکوریشن کروائی ہے، تو آپ کے لیے اچھے قالین بچھوائے ہیں، اسٹیج بنوایا، لوگوں کو دعوت دی اور بینرز بنوائے ایڈورٹائزمنٹ کی، تو شاید یہی ثواب کا کام ہے۔ یہ اگرچہ ثواب کا کام ہے، لیکن آپ تھوڑے سے اس طرح کے مدنی پھول بھی دے دیا کریں ہر محفل میں، ہر بندے کو، کہ بھائی آپ جتنی بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن اگر آپ چھوٹی سطح پہ بھی محفل کرتے ہیں تو ثواب پھر بھی انشاءاللہ آپ کو ہوگا، تو تاکہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ محفل کر سکے نا۔ اچھا، یہ کچھ مدنی پھول آپ سے عرض کیے، اس کے حوالے سے بھی الگ بات ہوگی کہ جو محفل کے انعقاد کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہیں ان پہ بھی گفتگو کی جائے تھی۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ نعت سیکھنے کا طریقہ، تو آپ اس ڈائری پہ لکھ لیں اور اس کو پہلے تو آپ 12 دفعہ سنیں، پھر آپ 11 دفعہ اس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، اب تنہا یہی کلام نعت کو آپ مکمل پڑھیں، اور بعد میں CD کے ذریعے ہی نعت دوبارہ سنیں، اور اپنی جو اغلاط ہیں، اغلاط کہتے ہیں غلطی کی جمع کو نا، تو اپنی جو اغلاط ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو درست کریں، آواز کی اٹھان، رموز و اوقاف اور طرز و سر کو بار بار سن کر درست کر لیں۔ اگر آپ سر، بعد و انترا کی اٹھان، اتار چڑھاؤ میں کمی ہو تو اس میں اصلاح کر لیں، اور ایک بار پھر نعت سن کر اس کی اصلاح آہستہ 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 کرتے جائیں۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کو نعت پڑھنے پر عبور حاصل ہو جائے گا۔ اب ہر محفل، ہر گھر میں، باہر، جہاں بھی محفل ہو، مسجد میں ہو، کسی بھی پروگرام میں، جب بھی کبھی آپ کو نعت شریف پڑھنے کا موقع ملے تو یہی جو ہے وہ نعت شریف آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ نعت اور اس کی طرز آپ کے دماغ میں انشاءاللہ عز و جل ازبر یاد ہو جائے گی اور مکمل طور پر بیٹھ جائے گی۔ انشاءاللہ کل ایک نئے طریقے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔